سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اے اللہ کے رسول حکم دیجیے۔ تو صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، جو فرمایا عمل کیا۔ خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، ایک صحابی تشریف لا رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جوتوں میں چپلوں میں جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے۔ کسی کو کسی نے کہا ہے وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے، بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ صاحب نے سمجھایا ابھی کہ عید کا روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے دیکھا روزہ رکھا ہے اس کا روزہ توڑوایا۔ ایک چیز حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی اس پر عمل کیوں کیا جائے؟ تو یہ مزاج نبوت ہے اور مزاج دین ہے، مزاج شریعت ہے، ہم لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اسلام جس کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تن من دھن کی قربانیاں دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، کتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آج اس اسلام سے، اس دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے یہود و نصارہ کے طور طریق اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تہذیب یہود و نصارہ جیسی بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں سے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ایک بالوں کو وجود بخشا کہ ایسے بال رکھے جائیں، تو ہمارے بچے بس ان بالوں کو رکھنے میں مست ہیں، عجیب عجیب قسم کے بال رکھ رہے ہیں، کلر کرا رہے ہیں، اس کا تعلق اسلام سے ہے نہیں۔ پھر کسی موقع پر مفتی صاحب نے میں سمجھاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہوتے تھے۔ میں آپ سے کر رہا تھا چونکہ ہم لوگ سیرت کا مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور نہ حضور کی سیرت سے ہم واقف، نہ صحابہ کی سیرت سے واقف، اس لیے ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گاندھی نے بھی تو اسلام کا مطالعہ کیا تھا، گاندھی نے بھی تو قرآن کا مطالعہ کیا تھا، گاندھی نے غور سے دیکھا تھا اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو، اور اس دور کے جو ہمارے اکابر تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا ہے، گاندھی نے ان کی زیارت کی ہے، اور گاندھی کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے تھے۔ یہ ملک یوں ہی آزاد نہیں ہوا ہے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے تن من دھن کی قربانیاں دی ہیں، ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے۔ دہلی سے لے کر امرتسر تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس میں علماء کرام کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، ایسی قربانی دی ہے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ گاندھی نے اسلام کو مطالعہ کیا اور گاندھی نے پورے قوم کو یہ پیغام دیا، اگر تم ہندوستان میں امن اور سکون لانا چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی حکومت کی تھی تم کو ایسی ہی حکومت کرنا پڑے گی، جیسی حکومت حضرت عمر نے کی ہے، عدل و انصاف والی۔ اور کیسے انصاف انہوں نے قائم کیا ہے، وہ بہت سے قصے، خود ان کے بیٹے کا ایک مشہور قصہ کہ جب عدالت میں لا کے پیش دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو بھی سزا دی جائے اور اس کے اوپر بھی گھوڑے لٹ کر۔ ایسے عدل و انصاف کے علم بردار کہاں سے لائے جائیں گے؟ تو گاندھی جی نے خود کہا تھا اگر امن اور سکون آئے گا تو پھر اسی راستے سے آئے گا جس راستے پہ حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سچے غلام ہیں۔ وہ ہے عمر جو تلوار لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو قتل کرنے چلے تھے۔ وہ عمر جو اونٹ چلایا کرتے تھے، وہ عمر اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ جب مشورہ ہوتا ہے آپس میں کہ حرم شریف میں نماز پڑھانے کے لیے امام کہاں کھڑا ہو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پر جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ وہ مقام ابراہیم کو پتھر نصب کیا گیا حرم کے اندر، وہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے سامنے نصب کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام کا مصلی یہاں 17 مقامات ایسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرق کہا عرش سے وحی آ گئی کہ عمر کی رائے جو ہے وہ ہماری رائے
لیے گاندھی نے کہا تھا امن اور سکون اگر آئے گا تو اسی راستے سے آئے گا، یعنی جس راستے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، جس راستے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، جس راستے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، جس راستے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈالا تھا، اسی راستے سے امن اور سکون آئے گا، کیونکہ وہی راستہ اللہ کا ہے، وہی راستہ قرآن کا ہے۔ آج ظالمانہ حکومت ہے، آج چپے چپے پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، وجہ یہی ہے کہ آج ہم اسلام سے دور ہو گئے، جس اسلام کے لیے صحابہ نے اور ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، آج اس اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس پر ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن ہم اور آپ اسلام سے قرارہ کشی کرتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، ہمیں اس پر افسوس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات میں جب یہ حالات پیش آئیں گے تو آج اس کی روشنی میں پھر ہمیں ملتا ہے کہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا، تم دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں، دعائیں کہاں کہاں نہ ہو رہی ہیں، حرم شریف میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ظالم بادشاہ مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے عرب ممالک کے اندر وہ سارے حکمراں یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے سب کی۔ ہماری حفاظت تو قرآن حدیث پر عمل کرنے میں ہے، ہماری حفاظت تو شریعت مطہرہ پر چلنے میں ہے۔ لیکن افسوس سب افسوس، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہائے اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس والے نہ رہے۔ مضمون تو اچھا تھا، موضوع بھی اچھا تھا، دل بھی چاہ رہا تھا کہ اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ میں اتنا کہوں گا، اس وقت حالات ملک کے بہت تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر دوسرے فریق کی حکومت اکثریت سے آ جاتی ہے تو پھر ان مدارس کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ یہ مسجد کے مینارے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں، جو صدائیں بلند کی جا رہی ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، اس صدا پر تم لبیک کہہ دو، ورنہ ان کو دیکھنے کے لیے تم ترسو گے۔ جیسے دوسرے ملکوں کے اندر مسجدیں ہیں لیکن ان کے مینارے آج ترس رہے ہیں۔ کہاں گئے ہو جہاں سے توحید کی صدا بلند ہوتی تھی، جہاں سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی تھی، اور جہاں سے فلاح و کامرانی کی صدا بلند ہوتی تھی، جہاں سے آوازیں آتی تھیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ مینارے وہ منبر و محراب ترس رہے ہیں۔ تم اور تمہاری نسل ترسے گی اگر اس وقت صحیح فیصلہ آپ نے نہیں کیا۔ اس وقت جو علماء اور جو عمائد امت جس راستے پر ڈالیں، جہاں بھی ایسی حکومت جو ظالم ہو، اس ظالم حکومت کا ہمیں ساتھ نہیں دینا۔ ہم اور ہمارے اکابر یہی دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے، اے اللہ تو عادل اور منصف بادشاہ دے دے، وہ چاہے کوئی بھی۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، تو ایسے بادشاہ کا جو ظالم ہو اس کا ہمیں ساتھ نہیں دینا، جو عدل و انصاف کی طرف لے کے جانے والا ہو، جس سے ہمیں امیدیں وابستہ ہوں، ایسے منصف اور ایسے رہبر کی طرف ہمیں چلنا ہے۔ ہمارے سامنے تو بس ایک راستہ یہی ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ آپ میرے ہاتھ کو دیکھیے، ہمارے پاس ایک راستہ یہی ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ اشاروں کو سمجھیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسی کو مضبوط بنائیے، اور اس کو مضبوط بنانے میں پھر ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں انشاءاللہ جب سیکولر حکومت ہوگی، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، تو پھر ہم اپنے حقوق کو بھی ان سے لڑ کر یا احسان جتا کر یا اپنے قوانین کی روشنی میں جو قانون بنائے گئے تھے
شریعت مطہرہ سے ہمارا انحراف اور ہماری نسلوں کا یہود اور نصارہ کے ہاتھوں میں پہنچ جانا، اگر ہم اب بھی باز نہ آئے، اگر غفلت سے باز آئے دفاع کی تلافی کی ظالم نے تو کیا کی؟ بہن غفلت یہ تیری ہستی نہیں، ایک جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک دن تمہارا جنازہ نکالا جائے گا، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے اسلام کو، قرآن